بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نماز فجر کے لیے حضرت خواجہ حسن بصری مسجد میں گیا تو مسجد کا دروازہ اندر سے بند پایا۔ اندر سے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا مانگنے کی آواز آ رہی تھی اور بہت سے لوگوں کے آمین کہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس شخص نے خیال کیا کہ شاید حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے احباب مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ دیر انتظار میں باہر بیٹھا رہا۔ کافی انتظار کے بعد جب صبح ہونے کا وقت قریب پہنچا، اس نے مسجد کے دروازے کو ہاتھ سے دھکیلا تو دروازہ کھل گیا، حالانکہ پہلے بند تھا۔ اندر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور بعد میں حضرت خواجہ صاحب سے پوچھا کہ حضور، میں نے تو مسجد کا دروازہ بند پایا تھا اور آپ کی دعا اور ایک باجماعت آمین کی صدا سنی تھی، مگر جب کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو اندر آپ کے علاوہ کسی کو بھی نہ دیکھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ خدا را کچھ تو فرمائیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو تنبیہ کی کہ خاموش رہے اور یہ بات کسی کو مت بتائے۔ یہاں ہر روز فجر کی نماز سے پہلے جن اور پریوں کی ایک جماعت میرے پاس درس لینے اور وعظ سننے آتی ہے اور آخر میں باقاعدہ دعا ہوتی ہے۔ آج بھی وہ مخلوق آئی ہوئی تھی اور انہوں نے ہی دروازہ بند کر رکھا تھا، اور جب وہ باہر نکلے تو تمہیں خبر تک نہ ہوئی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک حبشی دریا کے کنارے ایک عورت کو اپنے قریب بٹھائے شراب نوشی میں مشغول تھا۔ شباب اور شراب کے نشے میں وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس کو سخت ملامت کیا۔ ابھی آپ کی بات جاری تھی کہ دریا کی دوسری طرف ایک کشتی آتی دکھائی دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد کشتی گرداب میں پھنسی اور پھر ڈوب گئی۔ مال و اسباب اور سوار تمام کے تمام غوطے کھانے لگے۔ اسی وقت وہ حبشی دریا میں کودا۔ اس نے پہلے سواروں کو اور پھر ان کے اسباب کو پانی سے نکال باہر کیا۔ سارا واقعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی وقت توبہ کی اور عہد کیا کہ آئندہ کسی ذلیل سے ذلیل شخص کو بھی کمتر نہیں سمجھیں گے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی بیٹی جمیلہ سے شادی ہوئی۔ ان کی رخصتی اس رات ہوئی جس کی صبح مسلمانوں کو غزوہ احد کے لیے نکلنا تھا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس پہلی رات گزارنے کی اجازت چاہی۔ بارگاہ رسالت سے اجازت مل گئی۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر رہے تھے کہ نئی نویلی دلہن نے روک لیا۔ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی وجہ سے جنبی ہو گئے اور غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ اسی وقت آپ کی اہلیہ محترمہ اٹھیں اور اپنی قوم کے 4 آدمیوں کو بلوا بھیجا۔ وہ آ گئے تو بولیں، تم لوگ گواہ رہو کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ صحبت کی ہے۔ ان سے اس سلسلہ میں گواہ بنانے کی وجہ دریافت کی گئی تو کہنے لگیں، آج مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آسمان پھٹا اور اس میں حنظلہ داخل ہو گئے، پھر آسمان پہلے کی طرح برابر ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس جنگ میں حنظلہ جام شہادت نوش کر لیں گے۔ تم لوگوں کو اس صحبت پر گواہ اس وجہ سے بنایا کہ اس سے بچہ عبداللہ بن حنظلہ کا علوق ہو چکا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ہونے والے بچے کو ناجائز سمجھ بیٹھو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے ہتھیار سے لیس ہو کر اسی حالت میں تیزی کے ساتھ میدان جنگ کی طرف بڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جنگ کی صف بندی فرما رہے ہیں۔ جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی تو آپ کا ابو سفیان سے سامنا ہو گیا۔
آپ نے اس کے گھوڑے کی پچھلی ٹانگ کے گھٹنے پر زوردار وار کیا، جس سے ابو سفیان نیچے آ گرا اور چیخنے چلانے لگا، اے قریش کی جماعت، میں ابو سفیان ہوں، میری مدد کو دوڑو، دیکھو حنظلہ بن ابی عامر مجھے قتل کر دے گا۔ ہر ایک کو اپنی فکر تھی، کسی نے بھی اس کی آواز پر کان نہ دھرا۔ البتہ اسود بن شعوب یا شداد بن اسود اس کی مدد کے لیے دوڑا اور پیچھے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے سے وار کیا، جس کی وجہ سے اسی وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ سے فارغ ہوئے تو پہاڑ کے دامن کی طرف دیکھا اور صحابہ سے فرمایا، دیکھو وہاں کون ہے؟ ملائکہ آسمان سے چاندی کے کوزے بھر بھر کر لا رہے ہیں اور کسی کو نہلا رہے ہیں۔ حضرت ابو اسید عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے تھے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ان کے گھر تحقیق کرو کہ یہ خاص معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہوا۔ ان کی بیوی محترمہ نے جواب دیا کہ جس وقت جہاد کا اعلان ہوا وہ جنبی اور ناپاکی کی حالت میں تھے اور اسی حالت میں میدان جہاد کے لیے نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، ہاں اسی وجہ سے فرشتوں کی جماعت انہیں غسل دے رہی ہے۔ اس واقعے کی بنا پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ فرشتوں کے نہلائے ہوئے کہا جاتا ہے۔